السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اہل السنت والجماعت کے چند صفاتی ناموں کے بعد جن کا تذکرہ پچھلے حلقے میں آپ کے سامنے کیا گیا ہے، اب اس حلقے میں جو اگلی بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ ہے اہل السنت والجماعت کے، اہل الحدیث کے کچھ اوصاف اور ان کی کچھ خوبیاں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک خوبی پہلی جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اہل السنت جماعت، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، اہل الحدیث، السلفیون جن کو کہا جاتا ہے، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے بہترین آئیڈیل ہیں، لوگوں کے لیے بہترین آئیڈیل ہیں، القدوۃ الحسنہ، القدوۃ الصالحہ، نیک آئیڈیل ہیں۔ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین برحق کی رہنمائی کرتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کی، طائفہ منصورہ کی ایک خوبی ہے۔ اس سلسلے میں عملی طور پر جو باتیں ہیں وہ تو لوگوں کے سامنے ہیں۔ ہمارے اسلاف اہل سنت والجماعت کی جو صفات بیان کرتے تھے وہ صفات کیا ہیں؟ ان صفات کے ضمن میں یہ صفت آپ کے سامنے ہے کہ وہ خود نیک آئیڈیل ہیں، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین کی رہنمائی کرتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں۔ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم نے سنا ہے، تابعی ہیں، یہ امام ہیں جلیل القدر۔ امام ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان من سعادت الحدث والاعجمی ان یوفقہم اللہ لعالم من اہل السنہ۔ کہتے ہیں کہ حدث کسے کہا جاتا ہے؟ حدث اصل میں کہتے ہیں کم عمر کو، نو عمر کو، نوجوان، نو عمر، نو خیز۔ تو سعادت الحدث ایک نو عمر شخص کے لیے، ایک نو عمر لڑکے کے لیے، نوجوان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ ایسی والاعجمی، اور عجمی کے لیے یعنی جو عربی زبان نہیں جانتا، شریعت کی زبان نہیں جانتا، قرآن و سنت کی زبان نہیں جانتا، ایسا عجمی تو بڑی عمر کا ہے لیکن عجمی ہے، چھوٹی عمر کا ہے نا، عرب بھی ہے تو کیا ہے، وہ چھوٹی عمر کا ہے۔ ان دونوں کی سعادت اور نیک بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو اہل سنت کے علماء میں سے کسی عالم سے ملنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کی خصوصیت، یعنی ان کی صفت۔ اہل سنت والجماعت کی صفات میں سے ایک صفت ہے نیک آئیڈیل ہے۔ میرے بھائیوں، جسے علماء سنت میں سے کسی عالم سے وابستگی ہو جائے، جسے علماء سلفیت میں سے کسی عالم سے وابستگی ہو جائے، جسے علماء اہل الحدیث میں سے کسی عالم سے وابستگی اور تعلق ہو جائے، اس کی صحبت میں رہے، علم حاصل کرے، ایمان، عقیدہ، عبادات، رہن سہن، ہادی، سمت، دل جسے کہا جاتا ہے، اس کے لیے سعادت کی بات ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت امام ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ۔ غور کریں، کہتے ہیں یقیناً یہ سعادت کی بات ہے ایک نو عمر کے لیے، نوجوان کے لیے اور عجمی کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو علماء سنت میں سے یا اہل سنت میں سے کسی عالم کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیو، سعادت ہے یہ، توفیق مل جانا، یہ کیا ہے؟ سعادت ہے۔ کس سے ملاقات؟ کسی سنت کے عالم سے، کسی اہل سنت کے عالم سے ملاقات ہو جائے۔ اب علماء سنت وہی ہیں جو اہل سنت میں سے علماء ہیں۔ اہل سنت کے علماء دراصل سعادت کی چیز ہے، ان سے ملاقات ہو جائے، جو انہیں جس سے ملاقات ہو جائے، یعنی عجمی کی ملاقات اور ایک نوجوان کی ملاقات عالم سے ہو جاتی ہے، سنت کے عالم سے، تو اسے کیا خیر حاصل ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اسے خیر یہ حاصل ہوتا ہے
کہ اسے سچا خالص عقیدہ ملتا ہے، خالص توحید کا سبق ملتا ہے، شرک سے، عقیدے کے باب میں انحرافات سے، گمراہیوں سے آزادی ملتی ہے، سنت کا راستہ ملتا ہے، بدعات سے، ہوائے نفس سے آزادی ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سنت کے عالم اور امام کے ذریعے سے اسے جنت کا راستہ پانے میں مدد فرماتا ہے اور جہنم کے راستے سے وہ بچنے میں کامیابی حاصل کر پاتا ہے۔ اس لیے سعادت کی بات ہے۔ اس روایت کو امام لالکائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کے اندر نقل فرمایا ہے۔ ایسے ہی دیکھیے دوسرے ایک چوٹی کے امام اور عالم ہیں مشہور تابعی فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی عظیم الشان بات ہے، غور کریں کہ اہل سنت کی صفات میں سے یہ صفت کتنی عظیم صفت ہے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ان للہ عبادا یحیی بہم العباد والبلاد وهم اصحاب السنہ ومن كان يعقل ما يدخل جوفه من حلہ كان من حزب اللہ۔ کہتے ہیں بہت اچھی طرح سے بڑی وضاحت سے یہ بات کو بیان فرماتے ہیں، اور اسے امام لالکائی نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور ایسے ہی امام ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیہ کے اندر بھی نقل فرمایا ہے۔ یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، ان للہ عبادا، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں، یحیی بہم العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے ذریعے سے بندوں کو اور ملکوں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ہیں یقیناً جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندگان کو اور ایسے ہی ملکوں کو، شہروں کو، علاقوں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ وہم اہل السنہ، وہم اہل السنہ، اصحاب السنہ، یہ کون ہے؟ یہ اہل سنت ہیں، اصحاب سنت ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ اہل سنت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت چہیتے بندے ہیں، اور یہ ہے سعادت کی بات کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے لوگوں کو زندگی عطا فرماتا ہے، ملکوں کی زندگی۔ کیسی زندگی ہے میرے بھائیوں؟ زندگی کا معنی کیا ہے؟ زندگی کا معنی کیا ہے؟ اگر جاننا چاہتے ہیں ہم، سمجھنا چاہیں ہم کہ زندگی کا معنی کیا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں اللہ کے کلام کی آیات پر اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض سنتوں پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جگہوں پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے زندگی عطا فرماتا ہے اسے خالص توحید عطا فرما دیتا ہے، جسے زندگی عطا فرماتا ہے، زندہ رکھتا ہے، اسے توحید عطا فرماتا ہے، اسے اسلام کی توفیق عطا فرماتا ہے، اسے خالص عقیدہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اور بات بہت لمبی ہے، اس کے اندر اگر ہم داخل ہوں گے دوسری طرف چلے جائیں گے، اومن کان میتا فاحییناہ، کیا وہ شخص جو مردہ ہے پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا؟ کیسا ہے؟ کیا مر گیا تھا وہ زندہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یہ کون سی موت ہے اور کس زندگی کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے؟ یہ موت وہ موت ہے جو روح کی موت ہے، ایمان صحیح نہ ہونے کی موت ہے، کفر کی شرک کی موت ہے، کفر اور شرک ہونے کی وجہ سے موت ہے، بدعقیدگی کی وجہ سے موت ہے۔ انسان جسمانی طور پر تو زندہ ہے لیکن شرک ہے، بدعقیدگی ہے، کفر ہے، الحاد ہے، بے دینی ہے، زندیقیت ہے۔ انسان جسمانی طور پر زندہ ہے لیکن اس کے یہاں سنت کے بجائے بدعت ہے، نفس پرستی ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، انحراف ہے، بے دینی ہے۔ تو جسم زندہ ہے لیکن پھر بھی کیا ہے؟ وہ مردہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا؟ یہ ہے زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زندگی کس کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے؟ اللہ کے کچھ بندے ہیں اور وہ اہل سنت ہے جن کے ذریعے سے ان کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل سنت والجماعت کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے لوگوں کو خیر اور بھلائی کے راستے عطا فرماتا ہے۔ ایک نوجوان کے لیے سعادت ہے، ایک آدمی کے لیے سعادت ہے کہ کسی سنت کے عالم سے ملاقات ہو جائے۔ سنت کے عالم یا سنت والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے لوگوں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جو شرک کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، جو بدعات کے اندر، میرے بھائیوں، بدعات کے اندر کھویا ہوا ہے، ایسا شخص زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہے، اس لیے کہ اس کے یہاں توحید کی زندگی نہیں ہے، ایمان کی رمق نہیں ہے، خالص توحید کی
اخلاص عبادت کی رمق نہیں ہے، اس کے یہاں سنت ہے نہیں، سنت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے وہ جسمانی طور پر زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہے۔ اب ضروری ہے کہ اس کے اندر زندگی کی روح پھونکنے کے لیے کسی سنت کے عالم سے وابستگی ہو جائے، کسی سنت کے امام سے سابقہ پڑ جائے جو اسے خالص توحید سکھا دے، جو خالص سنت سکھا دے، اسے شرک اور کفر سے نکال دے، اسے بدعات اور خرافات سے آزاد کر دے، تو وہ اپنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے روحانی طور پر، ایمانی طور پر۔ یہ ہے اس قول کا معنی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کی خوبی یہ ہے، ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے حق اور ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں اور خود بھی اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی وہ راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ ہے ایک بہت بنیادی صفت۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اہل السنت سے اور اہل السنت کے علماء سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے، ہمارے مردہ دلوں کو اللہ تبارک و تعالی توحید خالص زندگی عطا فرما دے، ہمارے مردہ دلوں کو بدعات کی وجہ سے جو مردہ ہو چکے ہیں انہیں خالص سنت کے ذریعے سے روح عطا فرما دے، زندگی عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔